ہیں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، آنکھیں ترس رہی ہیں، اے والی مدینہ آقا، اے والی مدینہ صدقہ قول عاشقوں کا صدقہ اب تو بلائیے نا، ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ۔ اور تبلیغ سنتوں کی تبلیغ سنتوں کی کرتا رہوں ہمیشہ، کرتا رہوں ہمیشہ، مرنا بھی سنتوں میں ہو، سنتوں میں جینا، مرنا بھی سنتوں میں ہو، سنتوں میں جینا، مرنا بھی سنتوں میں ہو، سنتوں میں جینا۔ اور بس آرزو یہی ہے آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا، ہمارا پیارے نبی ہمارا، مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا، مدفن بنے مدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ ہند کے اسلامی بھائیوں نے بھی عالمی مدنی مرکز میں قفل مدینہ کورس کیا، اشاروں کی زبان سیکھی، اور الحمدللہ اب ہند کے مختلف شہروں میں بھی خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام جاری ہے۔ تو یہ بھی خوشخبری سن لیں کہ آج بھی 30 دن کا تربیتی کورس قفل مدینہ کا فیضان مدینہ میں جاری ہے۔ تو جو عمومی اسلامی بھائی دلچسپی رکھتے ہیں وہ رجوع کریں، کورس جاری ہے۔ تو یہ آپ کو اس میں شریک کرتے ہیں یا آئندہ کی تاریخ بتاتے ہیں، ان سے آپ ترکیب بنا لیں۔ کون کون نیت کرتا ہے قفل مدینہ کورس کرنے کی؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پھر تو انشاءاللہ کوئی بھی گونگا میرا محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا
مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کی طرف سے کسی کافر گونگے کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی اجازت ہے؟ ہاں، اگر کافر گونگا بھی مل جائے تو اس کو بھی انشاءاللہ نیکی کی دعوت دی جائے گی، کیونکہ یہ تو اس کا جو کافر ہوگا وہ بھی کتنا پکا ہوگا اس کو، جیسے ہمارے جو گونگے بہرے اسلامی بھائی ہیں ان کو اپنے مذہب کی معلومات میں کمزوری ہے تو ان کو بھی کمزوری ہوتی ہوگی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں اس ضمن میں، ضیا کوٹ میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار ہونے والے سنت عمر اجتماع میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا بھی الگ سے حلقہ لگا ہوا تھا، جس میں قفل مدینہ کورس کیے ہوئے یعنی اشاروں کی زبان سیکھے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی اشاروں میں بیان کے ذریعے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اجتماع کے اختتام پر مبلغ سے ایک نوجوان نے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں زندگی میں پہلی بار گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں سمجھاتے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے اس انداز سے مجھ پر بڑا اثر پڑا ہے۔ میرا بھی ایک بھائی ہے جو گونگا بہرا ہے۔ یہ کہہ کر کچھ دیر یہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ افسوس میرا گونگا بہرا بھائی مرتد بن گیا ہے۔ مبلغ نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو تفصیلات بتاتے ہیں، اس نے کہا دراصل میرا بھائی جس ڈیف اسکول یعنی جہاں گونگے بہروں کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے اس میں پڑھتا تھا، تو اس کے کلاس میں چند کافر لڑکے بھی تھے، ان سے اس کی دوستی لگ گئی، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کھانا پینا، یہاں تک کہ مذہبی تہوار میں بھی وہ شریک ہونے لگا۔ گھر والے اس کو منع کرتے تھے لیکن یہ باز نہیں آتا تھا۔ اب چونکہ گھر والوں کو اشاروں کی زبان تو آتی نہیں تھی تو اس لیے کما حق کو اس کو مطمئن نہیں کر پاتے تھے۔ بالآخر کافر کی صحبت رنگ لائی اور ہمارا بھائی ان کی صحبت میں رہ کر مرتد بن گیا۔ اور ان کے عبادت خانوں میں جانے لگا۔ گھر والوں نے سختی کی تو اس نے اپنے عزم کا اس طرح اظہار کیا، مجھے روکنے اور سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اب تو ہو ہی گیا ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ گھر والے بہت پریشان ہوئے لیکن آخرکار تھک ہار کر چپ ہو رہے۔ میں بھی مایوس تھا، وہ کہہ رہا کہ یہ مانتا ہی نہیں تھا اور ہم کو اس کو سمجھانا بھی نہیں آتا تھا اس کی زبان میں۔ تو آج آپ کا یہ حلقہ دیکھ کر کچھ مجھے امید کی کرن نظر آئی ہے کہ شاید ہماری بگڑی بن جائے۔ میرے بھائی کے لیے خدا را کچھ کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ مبلغ نے تسلی دی اور گھر کا پتہ حاصل کر لیا۔ چند روز بعد وہ اس کے گاؤں پہنچ گیا مبلغ، کوٹلی لوہارا ایک گاؤں ہے ضیا کوٹ کا، وہاں جا کر وہ اس کا بھائی موجود تھا، مل گیا، مگر جب مبلغ دعوت اسلامی نے اس کو اشاروں کی زبان میں گفتگو کی تو وہ تو بہت پکا ہو گیا تھا، دور ہو گیا تھا اسلام سے، اور اسلام سے تو خیر خارج ہو چکا تھا وہ، مگر ان میں پکا ہو گیا تھا، یعنی ان لوگوں نے ان پر بہت کوشش کی تھی۔ تو وہ معاذ اللہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اس نے اشاروں میں کہا کہ میرا بس چلے تو میں